بارڈر پر تو فوج اور ایف سی ہے، پھر اسمگلنگ کیوں ہو رہی ہے؟ بارڈر پر جب فینس لگ چکی ہے تو انفلٹریشن کیوں ہو رہی ہے؟ اور ایرانی خام تیل ہو، برانڈڈ سگریٹس ہوں، پیٹرول ہو، ڈرگز ہو، جو بھی ہو، تو اگر یہ بارڈر سے ہی ہو رہا ہے اور اس کا راستہ انلیگل اسپیکٹرم کے لیے کھل رہا ہے، تو پھر اس میں فوج کا، فینس کا کیا کردار رہ جاتا ہے؟ میں چاہوں گی اس پر بھی آپ اپنا رد عمل دیں، اور سب سے بڑی چیز یہ کلیئر کر دیں کہ انلیگل اسپیکٹرم سے کے حوالے سے سب سے بڑی مخالفت آپ کو خود کیا لگتا ہے کہ اس جانب سے، کن کوارٹرز کی جانب سے آ رہی ہے؟ بہت شکریہ. ٹھیک. آئی تھنک یو آر ان ٹاکنگ ان کانٹیکسٹ آف اے لاسٹ بریفنگ دیٹ وی ہیڈ، جہاں پہ ہم نے لیگل اسپیکٹرم کی بات کی، اور کس طرح یہ لیگل اسپیکٹرم جو اربوں روپیہ غیر قانونی کا سرپرستی کرتا ہے اس کرمنل مافیا کی اور دہشت گردی کی. اور اس پہ یہ جو کنفیوژن ہے کہ اگر بارڈر پہ فینس ہے لگا ہوا ہے اور فوج لگی ہوئی ہے، تو پھر یہ کیسے لیگل اسپیکٹرم آپریٹ کر رہا ہے؟ تو دیٹ مینس کہ سم ہاؤ شاید فوج جو سی ہے اس کی اجازت دیتی ہے یا اس کی سرپرستی کرتی ہے. دیکھیں یہ اس میں اینڈ یو ٹاکڈ اباؤٹ دی ایرانین تیل، اس کی آپ نے بات کی کہ وہ کیوں آتا ہے. یہ کمپلیکس ایشو ہے. اس کو پہلے لیٹس ٹاک اباؤٹ دس جو ایشو ہے آپ کا تیل کا، یا یہ باقی آپ نے بات کی، دین ویل ٹاک اباؤٹ فینس. اور اس کو سمجھنا آئی تھنک ضروری ہے. یہ جو بلوچستان کے علاقے ہیں جو متصل ہیں اس کے ساتھ، ایران کے ساتھ، دے آر ناٹ لائک، ان کو اگر آپ دیکھیں تو انفراسٹرکچر اور سہولیات کی طرح وہ اس طرح نہیں جس طرح ہم یہاں شہر میں پنڈی میں یا اسلام آباد یا لاہور میں. وہاں پہ آپ نے تیل کی بات کی تو وہاں تیل ایسے نہیں کہ آپ گاڑی چلائیں گے اور پیٹرول اسٹیشن پہ چلے جائیں گے اور تیل ڈالیں گے. آپ نے گروسریز لینی ہے تو آپ کسی مارکیٹ میں جائیں گے اور گروسریز وہاں سے سپر مارکیٹ سے کارٹ بھریں گے اور لے کے آ جائیں گے. وہاں پہ جو بنیادی سہولیات ہیں ان کی کمی ہے، چاہے وہ تیل ہو، چاہے وہ صاف پانی ہو، تعلیم ہو، صحت ہو، روزگار کے مواقع ہو. تو جب اور یہ بڑے وسیع علاقے، اینڈ اٹ از ناٹ کہ یہ آج ہے، یہ دہائیوں سے ہے، ایک عرصے سے. سو دے ہیو، ان کی جو ایک اکنامک سسٹم ہے اس میں ان کی ایک ڈپینڈنس ہے آن کراس بارڈر ٹریڈ. کیونکہ اگر وہاں پہ ان وسیع علاقوں میں اگر آپ جو ضروریات زندگی ہیں زندہ رہنے کے لیے وہ نہیں دیتے اور وہ پرووائڈ نہیں کرتے، اور آپ فوج کو کہیں کہ آپ ادھر آ جائیں اور یہ بارڈر سیل کر دیں اور بالکل بند کر دیں اور کوئی چیز نہیں آنے دیں، تو پھر تو یہ مافیا مزید خوش ہوگا، کہے گا اچھا جی یہ مقامی لوگ اور فوج ہم نے آمنے سامنے کھڑے کر دی. تو ضرورت اس امر کی ہے اور اس پہ کام بھی ہو رہا ہے کہ بتدریج وہاں پہ جو آلٹرنیٹو جو روزگار ہے اور یہ سہولیات ہیں فراہم کی جائیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے اپنی بریفنگ میں ہی بات کی کہ چمن میں جب یہ ون ڈاکومنٹ رجیم کا انعقاد ہوا تو حکومت نے اور فوج کے تعاون کے ساتھ حکومت نے اور فوج نے مل کے وہاں پہ ایک وہ مارکیٹ، آلٹرنیٹو مارکیٹ، میں نے بارڈر مارکیٹ کی بات کی کہ 94 ایکڑ بن رہی ہے، یہاں شاپس کریٹ کی جا رہی ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ زرملان میں جتنا وہاں 1000 ایکڑ جو سی زمین ہے اسے زیر کاشت لایا جا رہا ہے. یہ جو آپ کے متصل علاقے ہیں ان بہت ادھر کیپیسٹی ہے ان بارڈر ایریاز میں ایگریکلچر کی، جو آپ، اور ان کے اوپر بھی بہت سے پروجیکٹس جو سے بلوچستان کی گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کنسیو کیے جا رہے ہیں، ان پہ کام بھی شروع ہو گئے. تو وی ہیو ٹو، دی اسٹیٹ ہیز ٹو پرووائڈ فرسٹ وہاں پہ بیسک انفراسٹرکچر اینڈ آلٹرنیٹو جو آپ کی امپلائمنٹ ہے، جو روزگار ہے متبادل، اور آپ وہ نہ دیں اور کہیں کہ جی سب کچھ بند کر دو. تو ڈز اٹ میک اینی لاجک؟ اور پھر جو یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو وہاں سے چیزیں آتی ہیں، مثلا یہ تیل آتا ہے تو اس کے جو پرمٹ ہیں یہ فوج تو نہیں جاری کرتی، یہ آرمی یا ایف سی تو نہیں جاری کرتی. آرمی اور ایف سی تو ایک کنسسٹنٹ کوشش کر رہی ہے کہ یہ جو انلیگل ٹریڈ ہے اس کو کم کیا جائے. اور آپ نے اگر آپ نمبرز کو دیکھیں تو یہ کہاں 15-16 ملین لیٹر یومیہ سے یہ کتنا کم ہو کے 5-6 ملین لیٹر پہ آ گیا. یہ فوج کی، ایف سی کی، قانون نافذ کرنے والے، انٹیلیجنس کے، لیویز کی، ان سب کی مشترکہ کوششوں سے ہی ہوا ہے نا. سو اٹ از اے پرابلم جس کے اوپر ایف سی، انٹیلیجنس، لا انفورسمنٹ، تمام ادارے لگے ہوئے ہیں. بٹ اٹ ریکوائرز اے لانگ ٹرم سولوشن، اے سسٹینیبل سولوشن، اے پیپل ڈریون، اے پیپل سینٹرک سولوشن. Now let's come to this idea of fence. کیونکہ ایک بڑی سمپلسٹک تھاٹ ہے کہ چونکہ یہ فینس لگ گئی ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان، اس لیے اب تو ایک چیز یہاں سے وہاں نہیں آ سکتی، اور اگر آ رہی ہے
تو اس میں یقیناً کوئی فوج کی یا سول آرم فورسز کی کوئی نہ کوئی کنائمنس یا ان کا حصہ شامل ہوگا. یہی آپ آئی تھنک دس از واٹ یو آر ٹرائنگ ٹو سے, دس از دی آپشن. اس کے لیے, اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ سے 2-4 منٹ زیادہ میں بھی لے لوں اس کو سمجھانے کے لیے, بٹ دس از این امپورٹنٹ ایشو وچ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. دیکھیں پاکستان کا جو ویسٹرن بارڈر ہے یہ تقریباً 3,500 کلومیٹر سے اوپر ہے. آئی تھنک 3,560 کلومیٹر کا یہ بارڈر ہے. اس میں جو افغانستان کا حصہ ہے وہ 2,600 آئی تھنک کچھ کلومیٹر ہے, اور جو ایران کے ساتھ ہمارا ہے وہ آئی تھنک 950 کلومیٹر کے قریب ہے. تو یہ جو بارڈر ہے یہ بڑا ایک ٹف ٹیرین ہے, جسے ہم کہتے ہیں نا اٹس اے ویری دشوار اور طویل بھی ہے اور دشوار بھی. اس پہ جب فینس لگائی تو اس فینس کے لگانے سے جو غیر قانونی آمد و رفت ہے, نقل و حرکت ہے, یقیناً اس میں کمی بھی آئی, وہ چینلائز بھی ہوئی اور اس کے فائدے ہوئے. لیکن یہ کہنا کہ اب یہ فینس چونکہ لگ گئی ہے اور اس پہ ایک سیکورٹی لگ گئی ہے تو اب تو ایک پرندہ بھی دم نہیں ادھر سے مارے گا, تو یہ اس کا مطلب تو دیٹ از ناٹ دی کریکٹ انڈرسٹینڈنگ آف دی گراؤنڈ سچویشن. اور اس کے کچھ فیکٹرس ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی بارڈر واٹر ٹائٹ کنٹرول نہیں ہوتا. آپ مثال لے لیں امریکہ کے اور میکسیکو کے بارڈر کی. امریکہ کے پاس بہت ریسورسز ہیں, چاہے وہ اکنامک ہوں, ٹیکنالوجی کے ہوں, سیکیورٹی کے ہوں, ملٹری کے ہوں, لیکن پھر بھی جو امریکہ کا میکسیکو کے ساتھ بارڈر ہے اس پہ غیر قانونی نقل و حرکت اور اسمگلنگ ایک مدعا ہے یا نہیں ہے. اس کے مقابلے میں آپ پاکستان افغانستان کا بارڈر دیکھیں, میں نے آپ کو بتایا کہ ویری ٹف ٹیرین, اور ہمارے پاس تو نہ وہ اکنامک ریسورسز ہے, نہ اتنا پیسہ ہے, نہ وہ ٹیکنالوجی ہے, نہ ہم کوئی کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے سیٹلائٹ اوپر سے ایک سوئی بھی دیکھ لیتے ہیں جو حرکت کر رہی ہوتی ہے, نہ اس طرح ہمارے ڈرونز پھر رہے ہیں پورے علاقوں میں, نہ ہمارے پاس اس طرح کی باقی جو ریسورسز ہوتے ہیں وہ موجود ہیں. تو یہ کہنا کہ ہاں جی چونکہ فینس لگ گئی ہے اب کوئی چیز ادھر سے پار جا رہی ہے تو سرپرستی یہ فوج کر رہی ہے, ایف سی کر رہی ہے, تو امریکہ میں کیوں نہیں ان کی عوام کہتی؟ اتنے ریسورسز ہیں, سب کچھ ہے, تو یہ نقل و حرکت ہو رہی ہے, وہاں تو کوئی نہیں یہ بات کہتا, کیونکہ وہاں کوئی جھوٹا پروپیگنڈا, اس طرح کا فیک نیوز پروپیگنڈا جو ایک سسٹمیٹک طریقے سے کیا جا رہا ہے وہ اس کی نہ اجازت دیتے نہ وہاں کوئی کرتا ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو بارڈرز ہوتے ہیں دو ملکوں میں یہ میوچلی گارڈڈ ہوتے ہیں. یک طرفہ کوئی ملک جو ہے نا ایک بارڈر کو گارڈ نہیں کرتا. دونوں ملک مل کے یہ انشور کرتے ہیں کہ ادھر سے ادھر سمگلنگ نہیں ہوگی, غیر قانونی نقل و حرکت نہیں ہوگی, موومنٹ ویزے پہ ہوگی, اور ہر چیز جو سی ایک ترتیب قوانین اور قاعدے کے مطابق ہوگی. آپ مجھے بتا دیں کہ پاکستان افغانستان کے بارڈر میں کیا یہ دوسری جو سائڈ ہے اس کے پاس یہ ول آپ کو نظر آتی ہے؟ یہ ون ڈاکومنٹ رجیم ویزا ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں, ادھر سے تو کوئی ول نہیں ہے. اور اگر نمبرز کی بات کی جائے تو پاک افغان جو بارڈر ہے اس کے اوپر آئی تھنک 1457 آئی تھنک 1400 سے اوپر 1452 یا 1457 آئی تھنک 52 کے قریب پاکستان کی چیک پوسٹیں ہیں, جبکہ افغانستان کی جو چیک پوسٹیں ہیں وہ کوئی 200 کے قریب, 200 سے تھوڑی زیادہ ہے. اگر نارمل دیکھا جائے تو آئی تھنک اٹس دی ریشو از ایک پاکستانی چیک پوسٹ پہ مے بی آئی تھنک نمبرز میں تھوڑا سا اوپر نیچے میں ہوگی 5-1. ایک پاکستان کی 5 سے زیادہ چیک پوسٹوں پہ افغانستان میں ایک چیک پوسٹ لگائی ہوئی. سو اس سے وہ بھی نظر آ جاتا ہے کہ ہاؤ مچ دے آر انٹرسٹڈ کہ اس بارڈر کو وہ مینیج کریں, کنٹرول کریں. ریسورسز کی کمی بھی ہو سکتی ہے, لیکن انٹرسٹنگلی اٹ از ناٹ اونلی لیس نمبر آف پوسٹ اور دی بارڈر گارڈ. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب غیر قانونی نقل و حرکت ہوتی ہے, اسمگلنگ ہوتی ہے یا اور لوگ پار کرائے جا رہے ہوتے ہیں تو اس طرف سے فائر کر کے اور طریقوں سے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. یہ کون سے اور دو ملکوں کے بارڈر میں ہوتا ہے کہ جہاں پہ جو بارڈر میں جو موومنٹس ہیں اس کو آپ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں ایک ملک کے, جی چلیں جی آپ اس کو پار کریں. اگلا پوائنٹ جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو بارڈر کراسنگ پوائنٹس ہیں آپ کے, جہاں سے یہ زیادہ تر آمد و رفت ہوتی ہے, وہاں پہ
خالی ایف سی کی تعینات نہیں ہے، وہاں ملٹیپل ایجنسیز تعینات ہیں. کسٹمز ہے، ایف آئی اے ہے، لیویز ہے، ایف سی ہے، جن کا زیادہ کام حفاظت کے لیے ہوتا ہے، اینڈ دیر آر ملٹیپل ادر ایجنسیز. اور ضرورت اس امر کی ہے کہ ان کے اوپر ایک سینٹرل انتظامی ڈھانچہ بنایا جائے، تاکہ یہ جو بیانیہ بنایا جاتا ہے کہ یہ اس کو پار کرائے، یہ پار کرائے، تو ایک سینٹرل اتھارٹی بنائی جائے جو آتھرائز بھی ہو، اتھارٹی بھی ہو، اور جو رسپانسبل بھی ہو، اور انٹر ڈپارٹمنٹل کوارڈینیشن بھی بہتر ہوگی. اور چونکہ یہاں پہ بہت افغانی بھی ہیں اور نقل و حرکت بھی بہت زیادہ ہے، افغانستان ایک لینڈ لاک کنٹری بھی ہے، اس کا بھی اسٹریس ہے ان بارڈر کراسنگز پہ، تو دیر از اے نیڈ کہ یہاں پہ جو ریسورسز ہیں بڑھائے جائیں، تاکہ جس سپیڈ کے ساتھ وہاں پہ موومنٹ ہونی ہے اس کا جو ٹیکنیکل سکیننگ کا اکوپمنٹ ہے بڑھایا جائے. اور اس سلسلے میں جو آپ کی حکومت ہے وہ اس پہ بڑی سیریسلی اس پہ کام کر رہی ہے، تاکہ جو ہے سسٹم کو زیادہ افیکٹو اور زیادہ ایک سینٹرل اتھارٹی کے نیچے لایا جائے. بٹ دیر از یٹ اندر ایشو، اور وہ ایشو یہ ہے کہ پاک افغان جو بارڈر ہے اس پہ متعدد ڈیوائیڈڈ ولیجز اور قبائل ہیں، اور یہ صدیوں سے ہیں اس علاقے میں. سو جس طرح ہم یہاں سمجھتے ہیں کہ اس بارڈر کو اس طرح مینیج کیا جا سکتا ہے، نقل و حرکت کو اس طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے، تو گراؤنڈ پہ دی سچویشن از اے لٹل بٹ مور کمپلیکس. اینڈ دین پانچویں بات یہ ہے کہ آپ کا یہ جو افغانی ہیں جو مہاجرین کی شکل میں لاکھوں کی تعداد میں پاکستان میں موجود ہیں، رجسٹرڈ بھی ہیں، غیر قانونی بھی ہیں، اس کی وجہ سے بھی آپ کی نقل و حرکت از ناٹ ویری سمپل، اس پہ بہت سٹریس ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پہ وہ لوگ موجود ہیں لاکھوں کی تعداد میں، ڈاکومنٹس بھی انلیگل بنے ہوئے ہیں. اینڈ دیٹ از وائی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی عرصے سے یہ حکومت جو سی ہے اور قانون نافذ کرنے والے ادارے بھرپور کوشش میں کنسسٹنٹلی کر رہے ہیں کہ یہ جو غیر قانونی تارکین وطن ہیں دے مسٹ گو بیک ٹو دیئر کنٹریز، اور اس میں نو کمپرومائز ہے، اس میں کوئی ٹالرنس نہیں ہے. تو یہ بھی دس از ون آف دی ٹول، اگر اس پہ کام مکمل کیا جائے جس طرح کیا جا رہا ہے تو اس سے بھی یہ آپ کی جو انلیگل کراسنگز ہیں اور موومنٹ ہے گڈس کی، یہ کم ہوگی. اگر آپ ان ساری چیزوں کا احاطہ کریں جو میں نے آپ کو بریفلی بتائی ہیں، تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ یہ جو بیانیہ بناتے ہیں کہ یہ فینس ہے اور سیکیورٹی لگ گئی ہے، تو اب تو کوئی چیز اگر آ رہی ہے تو یہ تو پھر فوج کی سرپرستی میں آ رہی ہے اور جان کے یہ کر رہے ہیں، تو وہ بیانیے کی دو ہی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ یا تو یہ بیانیہ بنانے والے زمینی حقائق سے بالکل بے خبر ہیں، کچھ نہیں انہیں پتہ، یا پھر انہیں مکمل پتہ ہے اینڈ دے آر آن اے ایجنڈا کہ ہم نے اس بیانیے کو بنانا ہے اور ہم نے لوگوں کو بیوقوف بنانا ہے اور ہم نے فوج کے اور عوام کے درمیان بد اعتمادی پیدا کرنی ہے، ہم نے لوگوں کے ذہن میں زہر گھولنا ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ زیادہ یہ بیانیہ بنانے والے لوگ یہ بے خبر نہیں ہیں، بالکل باخبر ہیں اور جان کے بناتے ہیں. دوسری وجہ اس کو بنانے کی ان کا ایک اور فائدہ بھی ہے، وہ یہ کہ یہ جو ایشو ہے اس کو اتنا متنازع کر دو، اتنا کنفیوز کر دو، تاکہ جو ایکچوئل ایشوز ہیں جن کی ہم نے بھی نشاندہی کی وہ ریزالو نہ ہو. ٹرمپ جو اس سے اربوں روپے کما رہا ہے، جب وہ ایشوز ریزالو نہیں ہوں گے تو وہ کارروائی ان کی دہاڑیاں چلتی رہیں گی، بیکاز یو ہیو میڈ دس ایشو سو کمپلیکس، سو کنفیوزڈ، کہ یہ جو میں نے آپ کو بتائیں جو اصل وجوہات ہیں، جو اصل انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بننے نہ دو. سو دیٹ از وائی دے ڈو اٹ. اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اصل اس مسئلے کو سمجھیں، اس کا بھرپور تدارک کریں. اور امپورٹنٹ جو پوائنٹ ہے، ویری امپورٹنٹ پوائنٹ، وہ یہ ہے کہ ڈسپائٹ یہ جو بیانیہ بنایا جاتا ہے، وی مسٹ آلسو اکنالج، جو میں نے پہلے بھی کہا کہ یس، فینس بننے سے اور سیکیورٹی لگنے سے انلیگل کراسنگس اور موومنٹس پہ کنٹرول آیا ہے. اٹ از ناٹ آئیڈیل، اٹ کین گیٹ بیٹر اینڈ بیٹر پرووائڈیڈ وی کیپ آن ورکنگ اینڈ وی کیپ آن انویسٹنگ آن دس. اور آپ نے دیکھا ہوگا اکثر و بیشتر، شاید آپ نے پریس ریلیزز میں بھی آئی ایس پی آر کی دیکھا ہوگا کہ ہم یہ جو خارجی ہیں، ان خارجی دہشت گردوں کو ہم کئی بار فینس پہ انگیج کرتے ہیں اور وہ مارے جاتے ہیں، کیونکہ وہ اس فینس ایک رکاوٹ بنی ہے ان کے لیے اور اس کی مانیٹرنگ ہو رہی ہے ایک طریقے کے ساتھ. بٹ لاٹ کین بی ڈن، اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی دی موسٹ امپورٹنٹ ایکشن دیٹ وی نیڈ ٹو ٹیک از دیٹ کہ جو پکڑا جائے، چاہے وہ دہشت گرد ہے، چاہے وہ اسمگلر ہے، چاہے وہ کوئی اور پراکسی ہے، جو وہاں پکڑی جائے اس کو قانون کے مطابق سخت سے سخت سزا دی جائے، کیونکہ لیگل ڈیٹرنس کے بغیر
آپ اس کام کو کنٹرول نہیں کر سکتے.